اور بہت ساری پوائنٹ کی باتیں، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے. دعا کریں کہ بات ذہن میں رہ لے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. حضور کی بارگاہ میں آیا ہے ایک بدو دیہاتی ہے اور کہا اے محمد ابن عبداللہ، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے دیہاتیوں کو بھی معلوم تھا، کفار و مشرکین کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر نبی ہوں گے تو غیب جانتے ہوں گے، اگر اللہ کے حبیب ہوں گے تو غیب کی خبریں معلوم ہوں گی، اگر اللہ کے حبیب اور رسول ہوں گے اور نبی پیغمبر ہوں گے تو خدا کی عزت کی قسم پھر تو ان کے پاس پاور ہوگا، پھر تو ان کے پاس طاقت ہوگی، پھر تو ان کے پاس جو ہے بہت اختیارات ہوں گے. وہ کہتا ہے اے محمد یہ بتاؤ کچھ ایسا کر کے دکھا سکتے ہو جس سے میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بتا کیا چاہتا ہے. کہا اے محمد، اب یہیں پر اس بات کو کمپلیٹ کرنے کے بعد درود پڑھیں گے انشاءاللہ. توجہ کے ساتھ سنیے. وہ کہتا ہے، وہ بدو کہتا ہے یا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس پیڑ کو دیکھ رہے ہیں؟ آقا اس پیڑ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. ہاں بتا کیا چاہتا ہے. کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پیڑ کو اپنے پاس بلا کر دکھائیے. مسکرا کر بولیے، بات آگے بڑھاؤ. اللہ کے حبیب ہیں اگر تو آپ اس پیڑ کو بلا کر دکھائیے. اب ذرا غور کریے گا، اللہ اللہ میرے نبی کے کمالات کیسے کیسے کمالات ہیں، میرے نبی کو اللہ نے کیسے کیسے اختیارات بخشے ہیں. میرا نبی اشارہ کر دے تو کام ہو جائے، میرا نبی خاموشی سے دیکھ لے تو کام ہو جائے. مجھ ابو جہل میں نبی بولے گا، صرف ابو جہل کی مٹھی کو نبی دیکھ لے تو بند مٹھی میں بے جان پتھر میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بے جان پتھر نبی کے بارے میں درود پڑھ کر اظہار بھی فرما لیتا ہے. کمالات ہیں میرے آقا کے. کہا اس پیڑ کو سامنے جو پیڑ نظر آ رہا ہے اسے بلا کر دکھاؤ. اگر اسے بلا کر تم نے دکھا دیا اے محمد ابن عبداللہ تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا. حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار اور دہشت گردی کے نام پر پھیلا ہے. دہشت گردی لوگ کہتے ہیں ہمیں اسلام کے ماننے والوں کو، لیکن ان پاکھنڈیوں کو، حرامیوں کو حقانی کا جواب یہ سنو. اسلام نہ 1400 سال پہلے دہشت گرد تھا، نہ دہشت گرد ہے. اسلام امن و شانتی کا مذہب تھا، کل بھی امن کا پیغام دے رہا تھا، آج بھی امن کا پیغام دے رہا ہے، اور صبح قیامت تک امن و استقرار کا پیغام دے رہا ہے. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، شان امام حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی علی مرزا حقانی. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میڈیا پر بھونکنے والے تمام کو جواب دے دینا کہ اوئے یقین کی ناجائز اولادوں کان کھول کر سن لو. جب علی اکبر پر خنجر چلایا جا رہا تھا تب بھی اسلام والوں نے دہشت گردی نہیں کی. بے شک. واہ 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 واہ، صبر کا مظاہرہ کیا تھا اسلام نے، استقامت کا مظاہرہ کیا تھا اسلام نے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ. میری تقریر ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، بس آپ اپنا ذوق بیدار رکھیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو دہشت گردی کا مذہب کہنے والوں کے سینے پہ چڑھ کے حقانی کا اعلان. ملاحظہ فرمائیں، اسلام نہ کل دہشت گردی کا مذہب تھا، نہ آج دہشت گردی کا مذہب ہے. نہ کسی کی اماں نے ایسا دودھ پلاتا ہوا بیٹا جنا ہے جو یہ ثابت کرتے کہ اسلام مذہب، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. اگر دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو نبی تلوار اٹھاتے کہتے کلمہ پڑھ ورنہ گردن اڑا دوں گا. نبی فرماتے بدو بول کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا محمد اگر تم نے اس پیڑ کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا مطلب وہ جانتا تھا کہ یہ بلا سکتے ہیں اگر ہے واقعی نبی. بے شک. وہ جانتا تھا آج کے تو ٹانگ کے جانور یزیدی کتے نبی کے اختیارات پر بھوکتے ہیں. ان وہابیہ اور تبادیہ مناسب میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہوں آؤ اگر تمہاری ماں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے بیٹھ کر نبی کی کمالات پر مجھ سے بات کرو. اگر تم نے ہزاروں تمہیں ہزاروں نانیوں کی
कालीना। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो के साथ सुनिए, आका करीम फरमाते बद्दू बता यही चाहता है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी बहुत वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह, सुनिए तवज्जो के साथ सुनिए। रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बद्दू क्या चाहता है, कहा इस पेड़ को अपने पास बुला के दिखाइए। अब नबी ने ये नहीं कहा ए पेड़ आजा, ए पेड़ आजा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, आजा आजा, फरमाने मुस्तफा तेरे सामने है, आजा आजा। बद्दू से मेरे नबी ने कहा जब तू कह दे कि तुझे तेरे रसूल ने बुलाया। मुस्कुरा कर बोलिए, इतनी हल्के में हमें किसी दुनियादार की नहीं, खुदा के महबूब की बात है। ए बद्दू जा कहते चल तुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने बुलाया है। अगर नबी डायरेक्ट बुलाते तो क्या हाल होता, इनडायरेक्ट नबी दस्त से बात कर रहे हैं। जा तू कह दे, जाने वाले की जुबान काफिर है, जाने वाले की जुबान काफिर है, जाने वाला कुफर के दलदल में डूबा हुआ है, वजूद नापाक है अभी, रूह नापाक है, उसकी पाक नहीं है अभी, कुफ्र और शिर्क की नापाकी में डूबा हुआ इंसान है। फरमाने रसूल लेकर जाता है पेड़ के पास और कहता है ए दरख्त चल तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। मुस्कुराकर बोलिए, मुस्कुराकर दुरूद पढ़ेंगे उस रसूल पर जिस पर इंसान पढ़े तो क्या कहें। पत्थर ने पढ़ाना, अब जरा जलवा देखो मेरे नबी का। हजरात मेरे नबी फरमाते हैं जा उससे कह दे। वो बद्दू गया पेड़ के पास और जाने के बाद कहता है चल तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है, चल तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। काफिर की जुबान से नबी का हुक्म सुना, नबी के फरमान को दोहराने वाला काफिर, और काफिर के सामने है पेड़, बेजान है। हुजूर के फरमान में इतना दम था कि बेजान पत्थर, बेजान पेड़ ने जान आई, और वो पेड़ नबी का फरमान सुन के मचलने लगा। तारीख के पन्नों में हदीस मुबारका के जुमले आते हैं, नबी फरमाते हैं कि वो पेड़ हिलने लगता है। सहाबाए किराम इस रिवायत को नकल करते कहते वो पेड़ पहले दाएं हिला, फिर बाएं हिला, फिर दाएं हिला, फिर बाएं हिला, हिलते 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 अपनी जड़ से उखड़ गया। वो बद्दू अपनी आंखों से देख रहा है कि पेड़ हिल रहा है, हिलते हिलते वो पेड़ उखड़ा, और उखड़ने के बाद धीरे धीरे खरामा खरामा नबी की बारगाह में खिसकने लगा, खिसकने लगा, खिसकने लगा, खिसकने लगा, खिसकते देखते देखते नबी की बारगाह में आ पहुंचा और आके फौरन कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या करें, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या जज्बा है मोहब्बत, अल्लाह वाह या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या रसूल अल्लाह। पेड़ हिला, नबी की बारगाह में आ गया, आती देख रहा था, अरे बाप रे बाप, जब मोहम्मद अरबी के हुक्म की ताकत का आलम ये है। वाह 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 वाह, जिसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मामला हुआ है, मैंने वो पैगाम पहुंचाया तब पेड़ उखड़ कर आ गया। अगर अब्दुल्लाह के नूरे नजर ने डायरेक्ट पेड़ को बुलाया होता तो फिर क्या हाल होता। आगे अर्ज करता है नबी की बारगाह में हिलते हुए झूमते हुए मस्ती में कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब सुनिए, जो लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी से फैला है, जब उस शख्स ने, उस बद्दू ने, उस देहाती ने, उस यहूदी ने देखा कि नबी पर पेड़ कलमा पड़ रहा है, वो भी अपनी जड़ से उखड़ कर आ करके, तो उसने कहा मोहम्मद जब तेरे फरमान की ताकत का ही आलम है तो तुमको रहमान ने ताकत अता की है, उस ताकत का आलम क्या होगा। वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा
الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضرات پڑھیے ذرا محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدل الجود والكرم وعلى آله الكرام وبارك وسلم. درود ایسی دعا ہے کہ پڑھنے والوں پر فرشتے رحمت حق کا نزول رکھتے ہیں. بے شک حضرات درود کی فضیلت اگر بیان کرنا شروع کروں تو رات گزر جائے گی. بے شک لیکن فضیلت کے فے کے اوپر کا نقطہ بھی کمپلیٹ بیان نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. بچوں ہے آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ابھی ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے, اب تو جنریٹر شروع کیا گیا. توجہ ہے نا, ابھی آپ نے دھماکہ خیز تقریر سماعت کی ہے, اب حسینی میزائل کا تیور دیکھیں. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے حضرت, بہت خوب. الحمدللہ بڑے بڑے یزیدیوں کو میں نے اپنی تقریر کے ذریعے زمین میں گاڑ دیا ہے. آتے نہیں سامنے, بڑے بڑے رافضی کتے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے حضرت, میرا توجہ چاہتا ہوں. میں نے ابھی حضرت کی دل بھر کے تقریر نہیں سنی, میں چاہتا ہوں کہ پھر تقریر ہو, پھر سنی جائے. انشاءاللہ موقع پھر ملے گا, پھر سنیں گے انشاءاللہ, لیکن تھوڑی دیر مجھے برداشت کرنا. توجہ ہے نا, توجہ ہے نا. قرآن کی آیتیں مقدسہ پڑھی, اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ کیا ہے؟ زور سے بولیے, زور سے بولیے, اور زور سے بولیے. یہ اسلام جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں, یہ مذہب, یہ اسلام, یہ دین, یہ قانون اسلام, یہ نظام اسلام, یہ شریعت, یہ طریقت, یہ معرفت, یہ عظمت آپ کو فوقت میں نہیں ملی ہے. بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے. اس وقت سے قربانی کی جا رہی ہے جب سے آدم علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہیں. بے شک رک کر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, سنیے توجہ کے ساتھ. کربلائی رنگ میں سنیے, حسینی تیور میں سنیے, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں سنیے, بالکل زندہ ہو کے سنیے. جب کچھ نہیں تھا, توجہ ہے, اگر آپ کی توجہ ذرا سی بھی ہٹی تقریر اپنی جگہ سے کس کی, سمجھے کہ نہیں؟ حضرت بیٹھے ہیں, یہ ان کی بزرگی ہے, ان کا کمال ہے. ورنہ آج کے دور میں بڑے بڑے مولانا لوگ اپنا کام بنتا آگے آپ سمجھدار ہے کہ نہیں, تورن چلے جاتے ہیں, بہانہ ہوتا ہے لب پر, مجھے فلائٹ پکڑنا ہے, یہ پکڑنا ہے, وہ پکڑنا ہے. لیکن یہ حضرت کا کرم ہے کہ بیٹھے مجھ جیسے چھوٹے سے مولوی کو سن رہے ہیں. اللہ ان کے علمی کمالات کو اور عروج بخشے, اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اور پنہا فرمائے. کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا ابھی تک, سب کی روحیں وجود میں آ چکی. توجہ سنیے, میری تقریر بالکل اب شروع ہے. نہ آدم ہے نہ کوئی آدمی ہے, لیکن سب کی روحیں ہیں. اللہ نے عالم ارواح میں ایک محفل منعقد فرمائی, ایک محفل روحوں کی دنیا میں ایک محفل منعقد فرمائی. اور اسی اسلام کو جس کے آپ اور ہم ماننے والے, اس اسلام کو حکم دیا, اے اسلام اگر تجھے کچھ کہنا ہے تو آج کہے, سب کی روحیں موجود ہے, وعدہ لے لیا جائے. اسلام بول, تو اسلام بولا, اسلام بولا. بولتا کیا؟ اے اللہ تیرے قانون سے, تیرے نظام سے, تیرے سسٹم سے, تیری عطا کردہ شریعت سے جب ظالم کھیلنے کی کوشش کریں گے,
جب کفار و مشرکین اپنے نشے میں دھت ہو کر اسلام کے شیرازے کو بکھیرنے کی پلاننگ میں لگ جائیں گے اور کوئی فرعون بنے گا، کوئی نمرود بنے گا، کوئی شداد بنے گا، اے مولا کوئی ابو جہل کا لباس پہن کر آئے گا، تو کون ہوگا جو اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے میدان میں آئے؟ بچوں کے ساتھ سنیے، کربلا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کربلا ڈھول تاشے کا نام نہیں ہے۔ بے شک اچھا لگے تو ٹھیک، نہ لگے تو گھر جاؤ، اور زیادہ برا لگے تو مر جاؤ۔ I will never mind۔ ہاں، جس کا وقت جب پورا ہوتا ہے، ابھی حقانی صاحب نکلے، راستے میں نکل پڑے تو وقت جب جس کا پورا ہوگا تبھی کوئی جائے گا، کسی کے کہنے سے نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ مسکرا کر بول دو یار سبحان اللہ، زور سے بولو۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، اسلام نے عرض کیا پروردگار جب فرعون آئے گا، کفر و شرک و بربریت کا پہاڑ توڑے گا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ بے شک توجہ چاہتا ہوں، خدائی دعویٰ کرے گا، جو اسے خدا مان لے گا، ایکسپٹ کر لے گا، وہ اسے چھوڑ دے گا، انعام دے گا۔ جو اسے خدا ماننے سے انکار کرے گا، وہ اسے سولی پر چڑھا دے گا، مار دے گا، موت کی کھاٹ اتار دے گا۔ اے مولا یہ کافر ہوگا، جب فرعونیت کی آندھی چلے گی تو کون بچانے آئے گا؟ تو انہی روحوں میں سے ایک روح پکار اٹھتی ہے جو آنے والے وقت میں حضرت موسیٰ کے نام سے وجود پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی روح پکارتی، مولا جب فرعونیت کا طوفان اٹھے گا تو موسیٰ میدان میں آئے گا۔ بے شک حضرت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ تو اسلام نے موسیٰ کو دیکھا، کہا اسلام نے موسیٰ سے کہا، اسلام نے موسیٰ اسلام کو بچانا آسان کام نہیں ہے۔ اسلام بلیدان چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام ذبح و ایثار چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا، خون چاہتا، بچانا آسان کام نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، اے اسلام اگر تیرے لیے ضرورت پڑی تو موسیٰ کے جسم کا قطرہ قطرہ تجھ پہ قربان ہو جائے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو دریائے نیل میں کھولے تو آ کر فرعونیت کے سر کو کچلتے ہوئے نکلیں گے، لیکن تیری عظمت سے کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ کہا اے مولا، اسلام نے کہا مولا جب فرعون آئے گا تو فرعون کی فرعونیت سے بچانے کے لیے موسیٰ آئیں گے، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک نمرود اٹھے گا۔ بیدار رہیں، بیدار رہیں آپ، بے فکر